24 लाख مربع میل مسلمانوں کا حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر پہرا دیا کرتے تھے اور اپنی رعایا کی ضروریات اور حاجات کے بارے میں پوچھ گچھ کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے اگر دریا فرات کے کنارے بھی کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو اے عمر کل قیامت کے دن تجھ سے سوال ہوگا اس کا۔ اس عمر کا میں آپ لوگوں کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس کی شہادت کا نیٹا یکم محرم الحرام ہے۔ ایک مرتبہ دربار کا ٹائم ختم ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ باہر سے ایک شخص آیا اور اس نے صدا لگائی، اے امیر المؤمنین، فلاں شخص سے مجھے اپنا حق دلوا دیجئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور اس نے اس شخص کو کوڑا مارا، درے سے مارا، اور کہا جب دربار کا وقت ہوتا ہے تم اپنے حق کی وصولیابی کے لیے کیوں نہیں آتے؟ جب دربار کا وقت ختم ہو جاتا ہے میں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہوں تو تم آ جاتے ہو۔ وہ شخص چلا گیا۔ بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ بہت نادم ہو گیا اپنے غلطی پہ، اور اس شخص کو بلوایا اور اس شخص سے کہا کہ میں نے آپ کو ایک درہ مارا ہے، لہذا یہ درہ آپ لیجئے اور مجھے بھی ایک درہ ماریے۔ یہ کہتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیٹھ اس کے آگے کر دیا اور کہا مارو، اپنا بدلہ لے لو، عمر نے آپ کو ناحق مارا تھا، آپ اپنا بدلہ لے لو۔ اس شخص نے کہا اے امیر المؤمنین، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ عمر نے کہا نہیں، کل قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، لہذا آج آپ مجھے ماریے، ایک درہ مجھے مارے پیٹھ کے اوپر تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ میں نے آپ کو جو ناحق مارا تھا وہ بدلہ ادا ہو جائے، پورا ہو جائے۔ اور یہ کہتے تھے کہ اے عمر، تو ظالم تھے، تو کافر تھے، تم بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اللہ جل شانہ نے تجھے اسلام جیسے عظیم نعمت سے منور فرمایا اور تجھے 22 لاکھ مربع میل مسلمانوں کا حکمران بنایا۔ آج تو ایک شخص کو ناحق درہ مارتا ہے۔ اے عمر، کیا تم بھول گئے ہو کہ ایک دن مرنا ضرور ہے اور تمہیں خدا کے پاس جانا ہے، اور اس اللہ نے تمہارے ساتھ ایک ایک عمل کا حساب کرنا ہے۔ یہ تھا حکمران، یہ تھا خلیفہ ثانی جس کا نام آج سن کر لیغیظ بہم الکفار، کفار آج بھی کانپ اٹھتے ہیں، لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، عمر کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ عمر کا دبدبہ تھا، یہ عمر کا دہشت تھا، یہ عمر کی عدالت تھی، یہ عمر کی صداقت تھی، جس کی وجہ سے آج اس کا نام زندہ ہے۔